ہیلو فرینڈز، السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایم ایس ورڈ کے پیج لے آؤٹ کے بارے میں۔ پیج لے آؤٹ کا کچھ حصہ ہم نے پہلے پڑھ لیا تھا اپنا ہوم ٹیب میں۔ جب ہم نے ہوم کے بارے میں پڑھا تھا تو میں نے کچھ بیسکس چیزیں جو پیج لے آؤٹ کے بارے میں تھیں، پیج کی اوریٹیشن تھی اور سائز تھا اور مرجنز تھی، تو وہ میں نے آپ کو بتا دی تھیں۔ آج ہم پیج لے آؤٹ کو ڈیٹیل سے اور ڈیپلی دیکھیں گے کہ پیج لے آؤٹ میں ہمیں کون کون سے آپشنز نظر آتے ہیں اور جو ہے ان کے استعمال کرنے کا طریقہ کار کیا ہے اور ان کو جو ہے ہم استعمال کہاں کہاں کرتے ہیں۔ تو اگر پیج لے آؤٹ کی بات کی جائے تو پیج لے آؤٹ میں سب سے پہلے نمبر پر جو آپشن ہمیں نظر آتا ہے وہ آپشن ہے تھیمز کا۔ تھیمز ہم اپنے جو پیج ہوتا ہے اپنا، ہمیں جو ایم ایس ورڈ میں جو پیج نظر آ رہا ہوتا ہے یا اس پر جو رائٹنگ ہوئی کھڑی ہوتی ہے، تو تھیم جو ہے ہم اس پر اپلائی کر سکتے ہیں۔ یہاں ہمیں مختلف قسم کے تھیمز مل جاتے ہیں۔ اس لحاظ سے جو بھی تھیم ہم چاہیں اسی اکارڈنگ جو ہے ہمارا جو فونٹ ہے، جو ہماری رائٹنگ ہے، اسی تھیم کے اکارڈنگ وہ تبدیل ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد تھیم میں ہمارے پاس یہ کلر آ جاتے ہیں، یہ کلر ہم اسی تھیم پہ اپلائی کر سکتے ہیں۔ نیچے ہمارے پاس فونٹس آ جاتے ہیں۔ فونٹس ہم نے ہوم ٹیب میں پڑھے تھے، تو یہ وہی فونٹس ہیں۔ اس میں جو ہے ہمارا یہ پیج میں جو رائٹنگ ہوتی ہے، تو یہ رائٹنگ کے سٹائلز جو ہوتے ہیں ان کو ہم فونٹس کہتے ہیں، تو یہ فونٹس ہم اپلائی کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد یہ ہمارے پاس بلٹ ان کا آپشن آ جاتا ہے۔ اس کا زیادہ تر جو ہے استعمال وہ پاور پوائنٹ میں ہوتا ہے۔ پاور پوائنٹ میں جب ہم پریزنٹیشنز بناتے ہیں یا سلائیڈز بناتے ہیں، تو جب ایک سلائیڈ ختم ہو کے دوسری جو سلائیڈ ہے وہ شروع ہوتی ہے، تو اس کا چینجنگ کا جو سٹائل ہوتا ہے یا طریقہ کار ہوتا ہے وہ بیسیکلی یہ اس میں جو ہے استعمال ہوتا ہے۔ آپ کے اس ورلڈ میں زیادہ اس کے استعمال نہیں ہوتا، تو اس لیے ہم اسے جب پاور پوائنٹ پڑھیں گے تو ہم اس کو دیکھیں گے۔ اس کے بعد آگے ہمارے پاس پیج لے آؤٹ میں مرجنز ہیں۔ مرجنز کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہمارے پیج کے لیفٹ، رائٹ اور ٹاپ اور باٹم میں جو خالی جگہ چھوٹی ہوتی ہے تو وہ ہمارے مرجنز ہوتے ہیں۔ یہاں ہمارے پاس کچھ جو ہے ہمیں ڈیفائنڈ مرجنز نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ جو ڈیفائنڈ ہوتے ہیں مطلب اس میں لاسٹ کسٹم سیٹنگز ہیں، اس کے بعد نارمل ہو گیا، نیرو ہو گیا، ماڈریٹ ہو گیا، وائڈ ہو گیا، تو یہ جو مرجنز ہیں یہ ہمارے پاس ڈیفائنڈ ہوتی ہیں۔ ان میں سے کوئی بھی ہم اپنے پیج پہ اپلائی کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس کسٹم مرجنز آ جاتی ہیں نیچے۔ اس میں جو ہے ہم اپنی مرضی سے مرجنز لگا سکتے ہیں۔ ہمیں ٹاپ پہ کتنی مرجن چاہیے، باٹم میں کتنی چاہیے، لیفٹ اور رائٹ پہ پیج کے کتنی مرجنز چاہیے، تو وہ ہم جو ہے یہاں سے لگا سکتے ہیں۔ یہ آپ کی مرجنز ہو گئیں، مطلب ہماری نارمل مرجن ہے، نیرو مرجن ہے، اس کے بعد ماڈریٹ مرجنز ہے، مختلف اس میں جو ہے ہمارے پاس ڈیفائنڈ مرجنز ہے۔ اور اگر اپنی مرضی کے لگانا چاہیں مرجنز تو ہمارے پاس یہاں کسٹم مرجنز کھڑے ہیں۔ یہاں پہ آ کے میں کلک کروں گا، کلک کرنے کے بعد میرے پاس یہاں یہ ڈائلاگ اوپن ہو جائے گا، تو اس میں اپنی مرضی کا میں کچھ بھی اپنی مرضی سے جو ہے سائز اس میں ایڈجسٹ کر کے تو میرے پاس مرجنز آ جائیں گی۔ اس کے بعد میرے پاس آگے اوریٹیشن کا آپشن آ جاتا ہے۔ اوریٹیشن کے آپشن کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا ہوم میں۔ سب سے پہلے جو میں نے آپ کو تھوڑی بہت سیٹنگ پیج کی بتائی تھی، تو اس میں اوریٹیشن میں نے آپ کو پڑھائی تھی کہ یہ پورٹریٹ اور لینڈسکیپ ہوتی ہے، اس میں سے ہم کوئی بھی کر سکتے ہیں۔ پورٹریٹ میں ہمارے پاس ہائٹ میں آ جاتا ہے پیج، اور لینڈسکیپ میں ہمارے پاس لینتھ میں پیج آ جاتا ہے۔ اس کے بعد نیچے سائزز کھڑے ہیں، تو یہ جو ہے ڈیفائنڈ سائزز ہیں، اس میں کوئی بھی سائز اپنی مرضی کا ہم یہاں سے چوز کر سکتے ہیں۔ یہ تو مطلب لازمی ہوتا ہے جب بھی آپ کوئی بھی کام کریں یا کوئی بھی آپ اپنی اس میں رائٹنگ کریں، اس کے لیے سب سے پہلا کام جو ہمیں وہ سائز کا کرنا پڑتا ہے۔ تو سائز ایڈجسٹمنٹ جو ہے وہ میں نے آپ کو بتائی تھی، اس میں کافی سائزز ہیں ہمارے پاس، کوئی بھی اپنی مرضی کا جو آپ سائز چاہیں اس میں ایڈجسٹ کر سکیں۔ اس کے بعد آگے میرے پاس کالمز کا آپشن آ جاتا ہے۔
تو کالمز کے آپشن کو ہم دیکھ لیتے ہیں۔ اس میں جو ہے ہم اپنے پیج میں جو ہماری رائٹنگ ہوتی ہے اس کو ہم کالمز کی شیپ میں لکھ سکتے ہیں اس آپشن کے تھرو۔ اس آپشن کے ذریعے جو ہے ہم اپنی رائٹنگ کو کالمز کی صورت میں لکھ سکتے ہیں۔ تو یہ ہمارے پاس کچھ ڈیفائنڈ کالمز کھڑے ہیں، اس میں سے ہم ایک کالم میں لکھ سکتے ہیں، 2 میں لکھ سکتے ہیں، 3 میں لکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد لیفٹ پہ چھوٹا کالم اور رائٹ پہ بڑا ہو اس طرح لکھ سکتے ہیں، یا اس کے بعد رائٹ پہ چھوٹا کالم اور لیفٹ پہ تھوڑا بڑا کالم ہو اس طرح بھی ہم لکھ سکتے ہیں۔ تو اس کو مطلب یہ میرے پاس رائٹنگ ہوئی کھڑی ہے، ایک پیج میں نے لکھا ہوا ہے، تو اس کو میں چاہتا ہوں کہ یہاں سے لے کے یہ جو پہلا پیراگراف یہاں تک آ رہا ہے تو یہ میرے پاس جو ہے میں کہتا ہوں کہ اس میں ہو، کالم کی صورت میں ہو۔ اس کے بعد آگے ہمارے پاس بریک کا آپشن آتا ہے۔ تو بریک کے آپشن کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہمارے پاس اگر ہم کسی بھی پیج کو کسی ایک جگہ سے کٹ کرنا چاہیں تو ہم جو ہے بریک کا آپشن یوز کرتے ہیں۔ بریک کا آپشن اس طرح ہوتا ہے کہ جہاں سے ہمیں پیج کو کٹ کرنا ہے، پیج نہیں کٹ ہوتا، مطلب اس میں جو رائٹنگ ہوتی ہے وہ جو ہے ایک پیج سے کٹ ہو کے دوسرے پیج پہ چلی جاتی ہے۔ تو اگر میں چاہتا ہوں کہ میرے پاس یہاں سے جو ہے یہ میرے پاس جو پہلا میں اس کا اپنا پیراگراف کھڑا ہے، اس کے بعد میرا جو پیج ہے یہ کٹ ہو جائے تو میں کیا کروں گا، اپنا کرسر یہاں پہ رکھ کے میں سمپلی بریک پہ آؤں گا اور یہاں سے پیج بریک کروں گا تو میرے پاس جو ہے اوپر والا جو سائڈ ہے، اوپر والا حصہ میری رائٹنگ کا وہ اسی پیج پہ رہے گا، اس کے بعد جو نیچے والا میرا حصہ ہے وہ سیکنڈ پیج پہ آ جائے گا، تو یہ بریک پیج ہو گیا۔ اس کے بعد میرے پاس مجھے یہاں نظر آ رہا ہے لائن نمبرز کا، تو یہ میرے پاس لائن نمبر جو ہے یہ ہم استعمال کرتے ہیں اپنی لائنز کی نمبرنگ دینے کے لیے۔ تو میں جو ہے یہاں سے اگر نان رہنے دوں تو میرے پاس کوئی یہاں پہ نمبر نہیں آئے گا۔ اس کے بعد میں کنٹینیوس ہوں، ریسٹارٹ پیج ہوں یا ریسٹارٹ ایچ سیکشن ہو، یہاں میں کسی پر بھی کلک کروں گا تو اگر میں یہاں سے جو ہے کنٹینیو پہ کلک کرتا ہوں تو یہ دیکھیں میرے پاس یہاں سے نئی لائن شروع ہو رہی ہے، وہاں پہ جو ہے میری نمبرنگ آنا شروع ہو گئی۔ یہاں سے میری لائن شروع ہو رہی ہے، یہ پہلا نمبر ہو گیا، دوسری لائن ہے تو دوسرا نمبر ہو گیا، تیسری لائن ہے تو اس نے تیسرا نمبر لگا کے دے دیا۔ اگر میں چاہتا ہوں کہ میں ریسٹارٹ ایچ پیج کروں تو میں یہاں سے سلیکٹ کروں گا، سلیکٹ کرنے کے بعد میں یہاں سے اگر ریسٹارٹ ایچ پیج کروں تو وہ جو ہے ہر ایک میری جو لائن ہے اس کا نمبر مجھے لگا کے دے دے گا۔ اس کے بعد اگر میں یہ چاہوں کہ اس کو میں اتنا سلیکٹ کر کے اور میں یہاں سے لوں ریسٹارٹ ایچ سیکشن کر دیتا ہوں تو وہ بھی جو ہے ہر ایک سیکشن جو ہے اس کے لحاظ سے مجھے اس کی پیج لائنز کی نمبرنگ بنا کے دے دے گا۔ اس کے بعد آگے میرے پاس ہیپنیشن ہے، تو اس کا اتنا یوز نہیں ہوتا، اس کا آپ کو کبھی بھی یوز نہیں پڑے گا، تو اس لیے اس کو ہم چھوڑ رہے ہیں۔ اس کے بعد آگے ہمارے پاس پیج بیک گراؤنڈ جو ہے یہ ہمارے پاس ایک بہت ہی اہم ٹاپک ہے اس کا، پیج بیک گراؤنڈز کا۔ پیج بیک گراؤنڈز میں ہم جو ہے پیج کا واٹر مارک دے سکتے ہیں، پیج کا جو بیک گراؤنڈ ہے اس کا کلر دے سکتے ہیں، اور پیج میں جو ہم بارڈر لگاتے ہیں وہ بارڈر دے سکتے ہیں۔ سب سے پہلے میرے پاس یہاں واٹر مارک کا آپشن ہے۔ تو واٹر مارک کیا ہوتا ہے کہ واٹر مارک جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی پیج اور اس کے جو ہے بیک گراؤنڈ میں مدھم شیپ میں کوئی شے لکھی ہوئی ہوتی ہے تو وہ ہمارے پاس واٹر مارک ہوتا ہے۔ تو واٹر مارک لگانے کے لیے میں واٹر مارک پہ کلک کروں گا، کلک کرنے کے بعد یہاں میرے پاس جو ہے ڈیفائنڈ واٹر مارکس کھڑے ہیں، یہ جو ہیں فاؤنٹس ہیں، ان میں سے جو ہے یہ ہم کو بتا رہا ہے کہ ہمارا جو واٹر مارک ہے وہ کس سٹائل کا ہونا چاہیے، اس طرح ترچھا ہونا چاہیے یا سیدھا ہونا چاہیے یا کسی بھی قسم کا ہونا چاہیے۔ تو میں یہاں سے کوئی بھی ایک سلیکٹ کر لوں گا، تو یہ دیکھیں میرا جو ہے پیج اس کے بیک گراؤنڈ میں یہاں وہ والا واٹر مارک آ چکا ہے جو میں نے یہاں لگایا تھا۔ اس کے بعد یہ جو ہمارے پاس ہم نے واٹر مارک لگایا ہے یہ ہم اب اپنی مرضی کا لگا سکتے ہیں۔ تو میں یہاں واٹر مارک پہ کلک کروں گا، اس کے بعد نیچے مجھے آپشن نظر آ رہا ہے کسٹم واٹر مارک کا، تو میں یہاں کسٹم واٹر مارک پہ کلک کروں گا۔ کلک کرنے کے بعد یہاں جو میرے پاس ٹیکسٹ کھڑا ہے تو میں جو ہے یہاں ٹیکسٹ پہ آ کے
یہاں کچھ بھی لکھ دوں گا، اور جو بھی میں اس جگہ پہ لکھوں گا وہ بیسیکلی میرا جو ہے میرے پیج کے بیک گراؤنڈ میں میرا واٹر مارک مجھے نظر آئے گا۔ تو میں یہاں لکھنے لگا ہوں پیج لے آؤٹ آف ایم ایس ورلڈ، تو میں یہ لکھ رہا ہوں۔ اس کے بعد آگے یہ ہمارے پاس فاؤنٹس کھڑا ہے، وہ ہمیں جو ہے ہم سے پوچھ رہا ہے کہ آپ کا فاؤنٹ کیسا ہونا چاہیے، اس میں آپ کے جو ہے جو واٹر مارک ہے اس کی جو رائٹنگ ہے اس کا سٹائل یا اس کا فاؤنٹ کیسا ہونا چاہیے۔ تو اس کے بعد نیچے جو ہے سائز کھڑا ہے، سائز آپ آٹو ہی رکھیں، کیونکہ جو آٹو ہوتا ہے وہ اپنی جو ہے ترتیب خود ہی کر لیتا ہے، اپنے جو ہے پیج پہ جتنی اس کو جگہ چاہیے ہوتی ہے وہ وہاں ایڈجسٹ ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد نیچے کلر کھڑا ہے، تو یہاں سے آپ جون سا کلر دینا چاہیں وہ کلر آپ یہاں سے دے سکتے ہیں۔ تو آپ کو ویسے سمجھانے کے لیے میں یہاں پہ یہ ریڈ کلر دے رہا ہوں۔ دینے کے بعد اس کو میں اوکے کروں گا، تو یہ دیکھیں میرے پاس پیچھے بیک گراؤنڈ میں اس کا واٹر مارک لگ کے آ چکا ہے، پیج لے آؤٹ آف دا ایم ایس ورلڈ۔ یہ ہم نے واٹر مارک لگایا تھا تو یہ واٹر مارک ہمارے یہاں لگ کے آ چکا ہے۔ یہ ہے کہ واٹر مارک آپ کے تمام پیجز پہ جو ہے خود بخود ہی اپلائی ہو جاتا ہے، مطلب ایک دفعہ ہم نے لگایا تو آپ کی جو فائل ہے اس کے جو ہے سارے پیجز پہ یہ دیکھیں یہاں بھی لگا ہوا ہے، اس کے بعد یہاں بھی لگا ہوا ہے، اور نیچے اس میں بھی لگا ہوا ہے، تو نیچے اس میں بھی ہمارا واٹر مارک لگا ہوا ہے۔ مین واٹر مارک پہ آپ ایک دفعہ اپلائی کریں گے تو وہ آپ کا جو ہے پوری جو فائل ہے اس میں واٹر مارک خود بخود لگ جائے گا۔ اس کے بعد نیچے والا ہمیں آپشن پیج کلر کا نظر آ رہا ہے، تو پیج کلر میں جو ہے ہم اپنے پیج کا کوئی بھی کلر چوز کر سکتے ہیں، اپنا جو پیج کا بیک گراؤنڈ ہے اس کا کوئی بھی کلر چوز کر سکتے ہیں۔ اس میں سے آپ کو اپنی مرضی کا جو بھی کلر چاہیے وہ آپ یہاں سے لے سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد نیچے آپ کے پاس پیج بارڈر کا جو ہے آپشن نظر آ رہا ہے۔ پیج بارڈر میں جو ہے ہم اپنا جو پیج ہے اس کے ارد گرد بارڈر لگانے کے لیے ہمارے پاس جو ہے یہاں مجھے مختلف اس کے آپشنز نظر آ رہے ہیں۔ اس میں میرے پاس یہ جو کھڑے ہیں یہ آپشن میرے پاس یہ ہیں کہ ہمیں کس طرح کا بارڈر چاہیے۔ اگر ہمیں صرف باکس کی شکل میں بارڈر چاہیے تو ہم باکس پہ لگائیں گے، اس کے بعد شیڈو کی ہمیں صورت میں چاہیے تو ہم شیڈو پہ لگائیں گے۔ اس کے بعد ہمارے پاس 3D بارڈرز بھی یہاں میں ملتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس یہاں کسٹم بارڈرز ہیں، یہ ہم خود سے ڈیفائن کر سکتے ہیں، یہ بھی ہمیں ملتے ہیں۔ اس کے بعد یہ سٹائل ہے، تو اس میں جو ہے آپ کا جو بارڈر ہے اس کی لائننگ کون سی ہونی چاہیے، یہاں سے مجھے جو ہے اس کے لائننگز اس کے سٹائلز مل جاتے ہیں۔ اس کے بعد نیچے آپ کے پاس جو آپ کا بارڈر ہوگا اس کی جو لائننگ ہوگی اس کا کلر کون سا ہونا چاہیے، آپ کو کلر یہاں سے مل جائے گا۔ آپ اپنی مرضی سے جون سا کلر چاہیں یہاں اپنے بارڈر کا دے سکتے ہیں۔ اس کے بعد نیچے یہ جو ہے یہ آپ کے جو بارڈر ہے اس کی وڈتھ ہے کہ آپ کا جو بارڈر ہے اس کی لائن کتنی موٹی ہونی چاہیے، تو یہ آپ اپنی مرضی سے یہ بھی دے سکتے ہیں۔ اس کے بعد نیچے میرے پاس آرٹ کھڑا ہے، تو یہاں سے میرے پاس کافی ساری شیپس آ جاتی ہیں۔ اگر آپ چاہیں تو اپنا بارڈر ان شیپس کی صورت میں بھی دے سکتے ہیں۔ اگر آپ اس کو نان رکھیں گے تو آپ کا جو بارڈر ہوگا وہ سمپلی لائن کی صورت میں آئے گا۔ اگر آپ ان میں سے کوئی ایک سلیکٹ کریں گے تو آپ کا جو بارڈر ہے وہ لائنوں کی جگہ آپ کے پاس یہ والی شیپس آئیں گے، تو مجھے یہ شیپس نہیں چاہیے، میں نان کر رہا ہوں۔ اس کے بعد میں اوکے کرتا ہوں، تو یہ دیکھیں میرے پاس یہ بارڈر پیج پہ لگ کے آ چکا ہے۔ اس کے بعد میرے پاس آگے پیراگراف کھڑا ہے۔ پیراگراف میں میرے پاس سپیسنگ اور ایڈینٹ ہے۔ سپیسنگ اور ایڈینٹ یہ ہے، سپیسنگ میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو لائنز ہیں ان کے درمیان سپیس کتنی چھوٹی ہونی چاہیے، وہ آپ اپنی مرضی سے یہاں دے سکتے ہیں۔ اس کے بعد آگے یہ میرے پاس ایڈینٹ ہے، تو ایڈینٹ سے مراد یہ ہوتا ہے کہ لیفٹ اور رائٹ سے جو مرجنز ہوتے ہیں وہ ہمیں کتنے مرجنز ہمیں چاہیے۔ اگر میں لیفٹ سے میں کہتا ہوں کہ میرے پاس مرجنز تھوڑا زیادہ ہونا چاہیے، تو میں یہاں آ کے اس پر ایک کروں گا، اوکے کروں گا، تو یہ دیکھیں میرے پاس یہاں سے جو ہے اس نے مرجنز کو تھوڑا بڑھا دیا۔ اگر میں یہ چاہوں کہ رائٹ میں میرے پاس جو ہے مرجنز زیادہ ہونا چاہیے تو میں یہاں ایک کروں گا، اوکے کروں گا، تو یہ دیکھیں اس نے رائٹ سائڈ سے میرے پاس جو ہے مرجنز وہ بڑھا دیا ہے۔ یہ آپ کا مرجنز ہو گئے، لیفٹ اور رائٹ مرجنز ایک پیراگراف کا جو ہے وہ ہم یہاں سے جو ہے ایڈجسٹ کر سکتے ہیں۔ سپیسنگ میں جو ہے آپ اپنی جو لائنز ہیں ان کے درمیان جگہ ایڈجسٹ کر
کر سکتے ہیں کہ آپ کی جو ہے ایک لائن کے بیچ میں کتنی جگہ چھوٹے اور دوسری لائن کتنی جگہ چھوڑ کے آپ کے پاس مطلب ہے. یہ ہم نے بیسیکلی یہاں ہوم میں بھی پڑھا تھا. ہوم میں ہمارے پاس پیراگراف میں اس جگہ پہ ہم نے پڑھا تھا کہ یہ جو ہمارے لائنز کے درمیان سپیسنگ ہے وہ جگہ کتنی چھوٹی ہونی چاہیے. تو یہاں ہمارے پاس ڈیفائنڈ تھا کہ ہم 1.0 پہ جگہ چھوڑ سکتے ہیں, 1.15 1.5 2.0 2.5 اس پہ جگہ چھوڑ سکتے ہیں. یہ ہمارے پاس ڈیفائنڈ تھا. اس کے بعد ہمارے پاس پیج لے آؤٹ میں یہاں جو ہے یہ ہم اپنی مرضی سے جو ہے یہاں دے سکتے ہیں کہ ہمیں لائن کے پہلے کتنی جگہ چاہیے اور لائن کے بعد میں کتنی جگہ چاہیے. مین ایک لائن اور دوسری لائن کے درمیان جو سپیسنگ ہوتی ہے وہ ہمیں کتنی چاہیے, تو وہ ہم یہاں سے ایڈجسٹ کر سکتے ہیں.